بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عرب ایک بہت ہی جاہل اور ظالم قوم تھی۔ یہ اتنے جاہل تھے کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے۔ اگر کسی کی بکری کسی کا چارہ کھا لیتی تھی تو اس بکری کو مار کے اس کے پیٹ سے چارہ نکالا جاتا تھا۔ اگر کسی کا اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے نکل جاتا تھا تو یہ لوگ وہیں لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائی میں ایک دوسرے کی کو قتل تک کر دیتے تھے۔ پھر یہ دشمنی نسلوں تک چلنا کرتی تھی۔ ایسے ظالم اور ایسے جاہل قوم تھے عرب میں۔ ایک برائی اور بھی تھی جو عرب کا نہیں ہوتا تھا یا کسی مکے کے قبیلے کا نہیں ہوتا تھا، اس کا یہ مال بھی ضبط کرتے تھے، اس کو اس کی اجرت بھی نہیں دیتے تھے۔ مکے کا خطہ ایسا تھا کہ وہاں پہ گرمیوں میں انتہائی سخت دھوپ اور گرمی پڑا کرتی تھی، اور جب سردیوں کا موسم آتا تھا تو اس ریگستان میں انتہائی ٹھنڈ ہوا کرتی تھی۔ تو ان کو ہمیشہ کھانے پینے اور کپڑوں کی ضرورت رہتی تھی۔ اس خطے کی کپڑوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ یمن سے تاجر آیا کرتے تھے جو اپنا سامان تجارت جس میں کچھ کپڑے وہ مکے میں بیچا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص یمن سے آیا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبیلہ زبی سے آیا اپنا کچھ کپڑے کچھ سامان بیچنے کے لیے مکے میں۔ تو وہاں پہ ایک بہت ہی امیر آدمی آس بن وائل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آس بن وائل ایک بدبخت اور ایک بہت ہی امیر انسان تھا، لیکن انتہائی گھٹیا انسان تھا۔ اس نے اس یمنی کا سارا مال تجارت خریدا، اور جب اس نے کہا کہ میرے پیسے، تو آس بن وائل نے کہا کون سے پیسے؟ مجھے نہیں پتا تم کس پیسوں کی بات کر رہے ہو۔ یمنی نے کہا اسی مال کے پیسے جو آپ نے مجھ سے لیے۔ کہہ رہا میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، جس کے پاس جانا ہے جاؤ، تمہیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ وہ تاجر بڑا مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے جب اس شخص کا پیچھا کیا اور لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ آس بن وائل ہے جو کہ بنو سہم کا سردار ہے، اور بنو سہم قریش کا ایک بہت ہی سخت اور بہت ہی زبردست قبیلہ تھا۔ وہ 10 بندوں کے پاس اپنی مدد کے لیے گیا، اپنی درخواست لے کر گیا، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ اگلا بندہ آس بن وائل ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے کہ بنو سہم کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ تھک ہار کر یہ شخص مکے سے باہر نکلا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ او مکے والوں، تم اس خانہ کعبہ کے محافظ ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم ایک کمزور انسان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس کعبے کی کیا حفاظت کرو گے؟ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن آپ جوان تھے۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور جب زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بنو ہاشم اس یمنی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب ایک مکے کا قبیلہ بنو ہاشم اس کمزور انسان کے ساتھ کھڑا ہوا جو کہ مکے سے کسی بھی قبیلے کا نہیں تھا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی قبیلے نے ایک کمزور انسان کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اب جب ایک قبیلہ یمنی کے ساتھ کھڑا ہوا تو لوگوں میں بحث شروع ہو گئی، ہر منہ پہ اس کا ذکر آنا شروع ہوا کہ آس بن وائل نے صحیح کیا یا غلط کیا، یمنی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے بحث مباحثہ چھڑ گیا۔ تو عبداللہ بن زادان نے ایک اجلاس طلب کیا۔ اس زمانے میں عرب جب کوئی اہم فیصلہ لیتے تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ کے شمال میں ایک جگہ بنائی تھی جس کو یہ دار الندوہ کہتے تھے، اور اس وقت ہر قبیلے کا ایک سردار یا ایک بہترین دماغ وہاں پہ شرکت کرتا تھا اور ایک اجلاس منعقد کیا جاتا تھا، اور اس اجلاس میں جو باتیں طے کی جاتی تھیں تو سارے عرب کے قبیلے اس بات کو ماننے کے پابند تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن زدان نے ایک اجلاس بلایا دار الندوہ پہ، سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے۔ زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ یہ نبوت سے پرانی بات ہے، لیکن اس وقت کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی صادق اور امین سمجھتے تھے، اور جب سارے قبیلے آپس میں مل کر بیٹھے تو زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ اب ہمیں ایک معاہدہ طے کرنا چاہیے آپس میں کہ ہم میں سے کوئی بھی، چاہے قبیلہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی کمزور پہ ظلم نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا
تو ہم سارے قبائل اس ایک قبیلے کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ پوری عرب قوم میں جو ایک اچھا معاہدہ تھا وہ یہی تھا جس کو حلف الفضول کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ عاص بن وائل یہ وہی شخص تھا جس کے ظلم کی وجہ سے یہ عرب قوم حلف الفضول پہ اکٹھی ہوئی تھی، اور یہ مسلمانوں کے اس نظریے پہ ہمیشہ حیران ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک دفعہ اس کا اونٹ کئی سال پہلے جو مرا تھا اس کی اس نے ہڈی نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی، اور وہ پرانی ہڈی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی تو وہ زمین پہ گر کے چورا چورا ہو گئی۔ پھر یہ کہنے لگا کہ کیا آپ کا رب اس کو بھی زندہ کرے گا جو گر کے ریزہ ریزہ ہو گئی؟ اس وقت سورہ یاسین کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمیں مثال دیتا ہے اور خود کی تخلیق بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، نبی اس سے کہو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا تھا، اور وہ ہر زندہ کرنے کے فن کو جانتا ہے۔ باقی لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دیا کرتے تھے، یہ وہ بدبخت تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وار کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، ابراہیم اور قاسم، اور ان تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سرداروں کو دعوت دیا کرتے تھے تو یہ شخص وہیں ہوتا تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا دعوه فإنه ابتر اذا مات انقطع ذکرہ، اس کی بات نہ سنو، یہ ابتر ہے، جب یہ مر جائے گا اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ اب یہ اتنی شدید بات تھی جو اس شخص نے کہی تھی۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کا ذکر باقی نہ رہے، اس کو عرب میں ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے یہ بات سن کر، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی میں نے تجھے حوض کوثر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو نماز پڑھ اور قربانی دے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، وہ ابتر ہو جائے گا۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ تو نے دیکھا نہیں ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ اللہ کے نبی کو گئے ہوئے دنیا سے اس وقت تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ آج عاص بن وائل کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی چاہنے والے دنیا میں پہلے سے زیادہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کسی نے کہ حوض کوثر کیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ آپ نے فرمایا ماؤہا اکثر بیاضا من الحلیب واحلی من العسل وابرد من الجلید، یہ ایسا پانی کا حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس ظالم انسان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ تھے ہی نہیں ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، لیکن اس بدبخت کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا کی جس میں تکلیف کا عنصر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہم شوکت من اشواک الارض، اے اللہ اس کو زمین کے کانٹوں میں سے ایک کانٹا لگا۔ اب کانٹا لگنے کی جو تکلیف ہے، اس ہلکے سے تکلیف کا عنصر کی دعا اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ یہ شخص اپنے محلے سے گزر رہا تھا، اس کا پیر ایک کانٹے پہ لگا، اور جب وہ لگا تو اس کے جسم میں گینگرین پھیل گیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا جو پاؤں ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ گینگرین کی بیماری لگتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس ایک حد تک تو علاج ہے، لیکن پھر وہ جسم کا حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو گینگرین ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا وہ حصہ جسم کا نہ کاٹا جائے تو یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس کا گینگرین پھیلنا شروع ہوا تو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ اس کی کھال گل گئی، چہرہ کالا پڑ گیا، جسم کالا پڑ گیا۔ اس کا بیٹا عمر بن عاص، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ کبھی مکے میں ادھر ادھر ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس بھاگتا پھر رہا تھا کہ میرے باپ کو بچا لو، لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کر دی ہو
وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ آس بن وائل کا بیٹا تھا عمر بن آس، جو بعد میں مسلمان ہوا اور مسلمان کی فوج کو ایک عظیم سپہ سالار بنا۔ جب رومیوں کو مسلمان فوج سے پے در پے شکست ہو رہی تھی تو رومیوں نے عرب مسلمان فوج کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ لوگ عربز تھے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، کیسے یہ فوج وجود میں آئی۔ رومیوں کو پتہ چلا کہ مکے کے بہت سے قبائل فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، لیکن بدقسمتی سے 2 قبیلے ایسے تھے جو فتح مکہ پہ بھی مسلمان نہ ہوئے۔ یہ بدبخت بنو تغلب اور بنو غسان تھا۔ رومیوں نے ایک پلان بنایا کہ بنو تغلب اور بنو غسان کے لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر ایک فوج بنائی جائے جس میں عربز بھی موجود ہوں اور رومی بھی موجود ہوں، اور پھر اس فوج کو عربوں کے طرز لڑائی کے مطابق تربیت دی جائے اور پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ یہ ایک بڑا بہترین پلان تھا اس وقت کا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس پلان کا پتہ مسلمانوں کو پہلے چل گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سفیان، یہ تینوں شام میں موجود تھے، جنہیں یہ خبر ہو چکی تھی کہ رومی بنو تغلب اور بنو غسان کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ فوج تقریباً 1 لاکھ کی تھی، اس لیے ان لوگوں نے جوابی فوج بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید سے ابو عبیدہ بن جراح اور ابو سفیان نے پوچھا کہ خالد کیا کرنا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ 1 لاکھ کی فوج ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے، اور ہم لوگ تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن اس لشکر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، اگر وہ ایسے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اچھا، ان لوگوں کا انتخاب تم پھر خود کرو۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان کے لشکر کے پاس گئے اور کہا این عمر ابن تمیمی، این فضل ابن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع ابن عمیرہ، این عبداللہ ابن عمر، این عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ سارے آپ نے 60 لوگوں کے نام لیے، اور اس میں جو سب سے مشہور تھے وہ رافع بن عمیرہ تھے، بنو کہہ کا سب سے بڑا ڈاکو، جو اسلام سے پہلے جس کا کام مویشی جانوروں کو چوری کرنا تھا، اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ رافع بن عمیرہ جب ایک دفعہ ایسے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی اس لسٹ میں اکثر انصار کے تھے اور کچھ مہاجرین کے تھے۔ تو ایک انصاری یہ دیکھ کے کہنے لگا کہ خالد ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، بس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا تھا وہ انصار کو آگے کر دیا کرتے تھے، تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے آج اس مشکل وقت میں نے انصار کی لسٹ کو آگے رکھا ہے۔ پہلا لشکر جو داخل ہوا وہ عمر بن آس کا تھا۔ یہ وہی عمر بن آس تھا جو آس بن وائل کا بیٹا تھا۔ یہ اس وقت مسلمان کی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ 8000 مسلمان کی فوج کا لشکر اور دوسری طرف 1 لاکھ کا لشکر رومیوں کا، جس میں عرض بھی تھے، بنو تغلب اور بنو غسان کے لوگ۔ یہ سارے کے سارے 1 لاکھ رومی، ان کو لیڈ کر رہا تھا جرجیس، جو ان کا سربراہ تھا۔ حضرت واصل بن اسقا، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد کا لشکر تھا کہ ہم رجس بھول گئے تھے۔ عرب جو لڑائی میں شعر و شاعری اشعار پڑھتے ہیں اپنے جوش اور ولولے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو رجس کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، لڑائیوں میں یہ شعر و شاعری پڑھ کے حملہ کرتے ہیں تو اس کو رجس کہتے ہیں۔ تو واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رجس بھول گئے تھے، رومی اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ چاروں طرف رومی 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 رومی، اور رومیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے حصے میں بند ہو کے رہ گئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں ہونا معاشر الیوم، آج کے دن ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، اور ہمارے منہ سے صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اے رب محمد انصر امت محمد، کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تو مدد کر۔ رومیوں نے تلواریں چلانا شروع کی
تو یا ہمارے گردنیں کٹنا شروع ہو گئیں، گردنیں کٹتی جاتی تھیں اور صرف ایک ہی چیز منہ سے نکلتی تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر۔ غزہ میں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کتنے مسلمان کٹ رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے منہ سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب مغرب ہوئی تو میری نظر آسمان پر پڑی، انفرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منها خیول الشعب، میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا جس میں سے نکلے شہابی رنگ کے گھوڑے، اس میں سوار اور ان کے سفید امامے، قعودہم فارس، اور ان کے ہاتھ میں نیزے، اور ان کے آگے ایک سوار، جاؤہم علی رؤوسنا کجاء المطر، وہ ہم پر ایسے آئے جیسے بارش آتی ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً غائب ہو گئے۔ اور میں نے جب رومی فوج کو دیکھا تو وہ کٹ رہے تھے، مر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔